अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुटी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली अली इंजीनियर जी से वीडियो क्लास 3 का फाइनल पार्ट है। तो चले सुनते हैं क्या है इसमें। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। 114 सूरतें हैं जिनकी तरतीब तौक़ीफ़ी है। नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है कि पहली सूरतुल फातिहा है, दूसरी सूरतुल बकरा है, तीसरी सूरह आल इमरान है, चौथी सूरह निसा है, पांचवी सूरतुल माइदा है, छठी जो है वो सूरतुल अनाम है। ऑनवर्ड करते करते 12 नंबर सूरतुल इखलास है, 113 सूरतुल फलक है और 114 सूरतुल नास है। ये सारी की सारी तरतीब इसकी सूरतों की ये तौक़ीफ़ी है, नबी अलैहिस्सलाम के बताने पर मौक़ूफ़ है और वो वही के ज़रिए बताई गई है। और बुखारी मुस्लिम में आता है, सहाबा इकराम कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत जिब्राइल दौरे कुरान किया करते थे। सहाबा ने नहीं देखा नबी अलैहिस्सलाम के बताने पर कि नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे साथ हर साल आके जो है वो दौरे कुरान, जितना कुरान नाजिल होता था उसको रिपीट करवाते थे। और जिस साल आपकी वफ़ात हुई उस साल 2 दफ़ा रिपीट किया रमज़ान में। और उसी से आप अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि अब अगले साल मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी तरतीब को भी इंश्योर किया है, वही तरतीब जो लोहे महफूज में है, जो हमारे पास मुसहफ में है। अगरचे ये तरतीब नज़ूल नहीं है, लेकिन अल्लाह के डिवाइन इल्म में यही तरतीब है। सरकमस्टांसेस के ऊपर कुरान नाजिल हुआ और आज जो हमारे पास ये तरतीब है ये नबी अलैहिस्सलाम के बताने पर मौकूफ़ है। इल्मी पॉइंट नंबर 26 वो है मेरे भाइयों, कुरान हकीम कुल 5 तरह के टॉपिक्स की कैटेगरी में फॉल करता है, अगर बड़ी बड़ी कैटेगरीज बनाई जाए। इसके ऊपर पूरी एक किताब लिखी है शाह वलीउल्लाह देहलवी ने, अल फौजुल कबीर फ़ी उसूल तफसीर। अल्लाह का बहुत बड़ा करम, कामयाबी अल्लाह की तरफ से उसूल तफसीर के ऊपर। उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि अल्लाह ताला ने मुझ पे ये हकीकत खोली है कि कुरान हकीम की आयात 5 तरह की कैटेगरीज में फॉल करती है। अब ये इस तरह की कुरान हकीम में कई एक इन्वेशंस हैं जो हमारे पुराने बुजुर्गों ने नहीं की हैं, आजकल के लोगों ने की हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने बताया भी था कि कुरान हकीम में जो सूरतुल हदीद है वो जिस नंबर के ऊपर आ रही है, एटॉमिक नंबर भी वही है। अब उस पुराने ज़माने में तो एटॉमिक नंबर नहीं हुआ करते थे। ये हर आने वाले ज़माने में, ये रूफ़ अबजद के ऊपर मेरा एक क्लिप देख लें, उसमें मैंने डिटेल से ये बताई। तो ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। वो हर ज़माने में जो जो बंदा कुरान पे मेहनत करेगा उसके ऊपर ट्रूथ रिवील होगा। कुरान हकीम में आयात जोड़ों की शक्ल में नाजिल हुई सूरतें। पुराने बुज़ुर्गों से आपको इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन ये हमीदुद्दीन फ़राही रहिमहुल्लाह ताला, जो डॉक्टर इसरार साहब के आप समझ लें दादा उस्ताद थे, उन्होंने पहली दफ़ा ये ट्रूथ रिवील किया कि कुरान हकीम की हर सूरत का कोई ना कोई जोड़ा है। कुछ तो हमें पता ही है, सूरतुल फलक, सूरह जो है वो सूरह नास, ये मतलब जोड़ा है दोनों का। लेकिन जो बीच में की सूरतें उन्होंने फिर बताया कि वाकई वो जोड़े हैं। जैसे मर्द औरत का जोड़ा होता है, इस तरह रेसिप्रोकल पाया जाता है सूरतों के अंदर। सूरह बकरा और सूरह आल इमरान भी जोड़ा है, एक यहूदियों को एड्रेस करती है, दूसरी ईसाइयों को एड्रेस करती है। तो इस तरह कई एक सूरतें जो जोड़ों की फॉर्म में, ये ट्रूथ बाल में रिवील हुआ है। बल ये अल-फौजुल कबीर फ़ी उसूल तफसीर का उर्दू तर्जमा भी आ चुका है, आप पढ़ें। 5 कैटेगरीज उन्होंने बयान की हैं। नंबर 1 इल्मुल अहकाम, यानी कुरान हकीम की आयात अहकाम से रिलेटेड होंगी। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अक़ायद, ये सारी चीज़ें इल्मुल अहकाम में आती हैं। नंबर 2 इल्मुल मुखासमा। मुखासमा कहते हैं झगड़ा करने को, इल्मी झगड़ा, यानी जो मुनकरीन खुदा हैं या ज्यूज़ और क्रिश्चियंस हैं, उनके जो लेम एक्सक्यूज़ हैं, उनके इल्मी जवाबात दिए गए हैं, तो या आयात इसके ऊपर मुश्तमिल होंगी। नंबर 3 अत-तज़कीर बिल मौत, मौत को याद करवा के कि तुम्हें मर के किसी के पास पहुंचना है और आखिरत की ज़िंदगी में दुनिया की ज़िंदगी का जवाब देना है।
اس کو کہتے ہیں التذکیر بالموت، نصیحت کرنا موت کو یاد کروا کے. اس کے اوپر آیات، اب یہ تو قرآن پاک میں بڑا مین ٹاپک ہے. قرآن حکیم کے اگر دو مین ٹاپک دیکھے جائیں تو عقیدہ توحید اور دوسرا ہے دنیا کی بے ثباتی، دنیا سے بے رغبتی. چوتھی کیٹیگری انہوں نے کہا التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے. جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر اس میں ڈسکس ہوئے ہیں، سائنٹیفک فیکٹس ڈسکس ہوئے ہیں. اس کا شاہکار آپ کو سورۃ النحل نظر آئے گی، سورہ روم نظر آئے گی، سورہ الرحمن نظر آئے گی. اس میں تو یہ لفظ بھی آ گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا ترجمہ اکثر مولویوں نے غلط کیا ہوا ہے. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حالانکہ نعمت خود عربی کا لفظ ہے. مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ صحیح کیا ہے، تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. کیونکہ دوزخ کی آیات کے بعد بھی پھر یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے، تو دوزخ کیا نعمت ہے؟ وہ ترجمہ کرنے والے کو بھی نہیں سمجھ آئی. تو اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے قدرت کی بڑی بڑی نشانی. تو دوزخ اللہ کی قدرت کی نشانی تو ہے، جس طرح جنت ہے. تو مودودی صاحب ہر دفعہ جب آیت آتی ہے نا، یہ والی آیت، تو اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ عربی بڑی ورسٹائل زبان ہے. عربی میں ایک لفظ اگر سیاق و سباق میں آپ مختلف جگہ بیان کریں گے تو وہ اپنا وہ والا مطلب بیان کرے گا. اگر میں آپ کو کہوں مسجد الحرام اور کہوں ولد الحرام، زمین آسمان کا فرق ہے. حرام دونوں جگہ ہی موجود ہے. مسجد حرام جس کی حرمت ہے، عزت ہے، اور ایک وہ حرام ہے جو ہم حرام کہتے ہیں، زنا حرام، چوری حرام. اب یہ حرام ہو رہا ہے. آپ کے حساب سے تو اس کا نام مسجد حلال ہونا چاہیے تھا، حلال مسجد. تو اڈی مسجد ادھر منہ کر کے نماز پڑھ دو تو نہ ہی حرام ہے، لیکن حرام عربی والا ہے. حرمت کی جگہ جہاں پہ آپ اللہ کی حدود کو توڑیں گے تو وہ بڑا جرم ہوگا ایز کمپیئر ٹو اور جگہوں کے. اس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے، عزت رکھی ہے، لفظ ایک ہی ہے، لیکن دونوں جگہ مختلف معنی دے رہا ہے. تو اس طرح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ترجمہ بھی مختلف جگہ مختلف آئے گا. اور پانچویں کیٹیگری ہے التذکیر بِأَيَّامِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بڑے بڑے جو دن ہیں ان کے ذریعے ڈر سنانا. اور یہ بھی قرآن پاک کا بڑا مین مضمون ہے. اگلی انبیاء کی جو امتیں ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ اچھا یہ سارے الفاظ قرآن میں موجود ہیں. فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی امت کو ڈراؤ اللہ کے بڑے دنوں سے. بڑا دن کون سا؟ جس میں بڑا فیصلہ ہوا. 10 محرم کا دن بڑا دن تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ فرعون کو ڈبویا جائے گا اور بنی اسرائیل کو نجات دی جائے گی اس کے ظلم سے. بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے کہ فرعون کو ڈبویا گیا. پھر نبی علیہ السلام نے امت کو حکم دیا کہ تم 9 اور 10 دو روزے رکھو. اس پہ ڈیٹیل میرا کلپ موجود ہے، آج میں اس کی طرف نہیں جاتا. قوم عاد جس دن ہلاک ہوئی وہ اللہ کی قدرت کی یعنی آپ ایگزیکیوشن کا ایک بہت بڑا دن ہے. ہماری امت میں فتح مکہ کا دن ایام اللہ میں سے ہے. غزوہ بدر کا دن ایام اللہ ہے، اللہ کے فیصلے کا دن ہے. اللہ نے کہا یہ کہتے تھے نا فرقان ہوگا، یہ ابو جہل نے کہا تھا کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن ہوگا. اللہ نے کہا تم نے فرقان بولا تھا، لے پھر میں اس دن کو فرقان بنا دیتا ہوں کہ نہتے مسلمانوں سے تم لیس ہوئے کافروں کو، جنگجو کافروں کو مرواؤں گا. غیبی مدد کے ساتھ ہوا نا. تو یہ اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے دن یہ اگلی امتوں میں بھی گزرے ہیں. قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح کی تباہی کے دن ایام اللہ تھے. تو یہ 5 کیٹیگریز بنی. اب آپ قرآن کی کوئی آیت نکالیں، میں کوئی آیت بھی پڑھوں، آپ خود مجھے بتا دیں گے کہ یہ فلاں کیٹیگری میں فال کرتی ہے. اگر میں کہوں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آیت کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ علم الاحکام والی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، کیونکہ اس میں حکم ہے دروشی پڑھنے کا.
آپ یہ خود ڈیفائن کر سکتے ہیں. کوئی بھی آیت آپ کنسیڈر کریں گے آپ فوراً پہنچ جائیں گے یار یہ آیت فلاں کیٹیگری میں فال کرے گی. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. کتنا ان آیات کے اندر زور ہے. یہ التذکیر بالموت ہے کہ مرنے کے پاس تمہیں بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ سورہ رحمان شروع کریں, اللہ کی قدرت کی نشانیاں. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے شہد کی مکھی کے اوپر بھی یہ وحی کی ہے اور اس کو ہم نے راستے دکھائے ہیں کہ پھولوں کا رس چوس اور یہ سب کچھ. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں. سورۃ البقرہ میں آیا آسمان سے بارش کا برسنا, زمین سے سبزے کا نکلنا. یہ آیات جتنی ہیں کس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں؟ التذکیر بآلاء اللہ, اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں. اور اس طریقے سے سورہ المائدہ کے اندر, سورہ نساء کے اندر, سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو کرسچنز کو, جوز کو جواب دیتا ہے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے ہاں آدم کی سی ہے. آدم کو تو تم بھی اللہ کا بندہ ہی مانتے ہو, حالانکہ اس کی تو نہ ماں تھی نہ باپ. عیسیٰ کا باپ نہیں تھا تو اس کو تم نے خدا بنا لیا. جس کی ماں بھی نہیں تھی باپ بھی نہیں تھا اس کو تو تم بھی بندہ مان رہے ہو. اب یہ مخاصمہ کیا نا, جھگڑا کیا علمی, جس کو میں اینٹی وینم پھکی والی بات کرتا ہوں, الزامی جواب. یہ علم المخاصمہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ابھی 26 پوائنٹ ہوئے ہیں جی, 14 ابھی بھی باقی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ چوتھا 5واں لیکچر بھی اس پہ ہو. اب ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, ہمارے دلوں سے محو بھی کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعوت حق کو دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. سچ میں کتنے اچھے طریقے سے علی انجینئر جی نے سمجھایا آیتوں کے بارے میں, اور انہوں نے بتایا کہ کچھ مطلب علماء ہوتے ہیں وہ مطلب بولتے ہیں کہ اوپر والے کی نعمتوں کس مطلب اوپر والے کی نعمتوں کب تک جھٹلاؤ گے تو نعمتیں نہیں ہو تو نشانیاں بولنی چاہیے. تو میں بھی نعمتیں ہی سمجھتی تھی, لیکن مطلب ویڈیو دیکھ کے سمجھ آیا کہ نعمتیں نہیں نشانیاں بولی جاتی ہے. کیونکہ جو نشانیاں ہیں جب ہم دوزخ کے پاس جاتے تو نشانیاں ہی تو ہوتی ہے, نعمتیں تو نہیں ہوتی نا. تو انہوں نے کتنے اچھے سے ایکسپلین کر کے بتایا, اور قرآن کے بارے میں بھی بتایا, اور بتایا کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں بتایا, اور انہوں نے بتایا کہ فرعون کو کیسے ڈبویا گیا تھا. اوپر والے نے نبی سے بولا تھا کہ لوگوں کو اوپر والے کی نشانیوں کے بارے میں بتاؤ, ان کو آنے والی وقت کے بارے میں, آنے والے ججمنٹ ڈے کے بارے میں بتاؤ, ان کو ڈراؤ تاکہ وہ لوگ کسی مطلب غلط راستے پہ نہ جائے, بھٹکے نہیں. اور ان کو مطلب سمجھایا گیا, جس وجہ سے کافی لوگ تو سدھر گئے, لیکن جو کافی لوگ تھے جیسے کہ وہ جو کیا نام ہے جو فرعون جو تھا وہ کیسے مطلب ڈوب گیا, آخرکار وہ ہے مانا نہیں اور اپنے ہی دھن میں رہا, مطلب اپنے ہی گھمنڈ میں رہا, اور بولتے تھے سب میرے کو ہی پوجے. تو مطلب دیکھ لیجئے کہ آخرکار اوپر والے کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا, آخرکار اوپر والا ہی نہیں سب کو بنایا ہے. تو ہماری کیا اوقات کے اس کے سامنے ہم کچھ بھی بولے. تو ویڈیو بہت ہی اچھا لگا, بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کر کے بتایا. تو آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگا, آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا. اور آپ لوگ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب, لائک, شیئر کرنا مت بھولنا, بیل آئیکن پہ کلک کر دینا جس سے آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.